القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله أجوف واوي السميع يسمع الخوف ترسيدا خاف يخاف خوفا فهو خائف وخيف يخاف خوفا فهو مخوف الأمر منه خف والنهي عنه لا تخف تأخير ماضي معروف خاف خافا خافوا خافت خافتا خفنا تأخير در خفنا تأخير بسبب كسر عين فا كالمرة بعد حذف عين كسر دادن باقی سیاق را اعلال بقواعد کے نوشتہ و در صرف قال اعمال آشدہ می باید برآورد و مضارع کے یخافو یخافانی تأخیر است اعلال مثل یقالو یقالانی تأخیر شدہ امر حاضر معروف خف خافا خافو خافی خفنا خف را استخافو ساختن بعد حذف تا چو متحرک ماندہ آخر را وقف کردن الف بالتقاء ساکنین بیفتاد و خافارا استخافانی ساختن بعد حذف علامت مضارع نون اعرابی را بیفگند صیغہ تثنیہ امر حاضر و جمع مذکر با صیغہ تثنیہ مذکر غائب ماضی و جمع متحد شدہ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ خافن تأخیر الف کے در خف افتادہ بود بسبب نماندن استماع ساکنین بعض آمدہ صیغہ نہیں ولم ولن ولام امر بر زبان باید آورد و اعلال با اصول محرر تقریر باید کرد فائدہ صیغہ امر اجوف را از صیغہ محموز عین کی درا بقاعدہ اصل حمزہ حذف شدہ بہمی وضع امتیاز باید کرد کہ در اجوف غیر واحد مذکر و جمع مؤنث بہما صیغہ عین باقی می ماند چون قولا قولو قولی و بیعا بیعو بیعی و خافا خافو خافی و در نون ثقیلہ و خفیفہ ہم عین بازاد چون قولن بیعن خافن و در محموز عین در جمعی سیاق عین محذوف ماند اجوف یائی السمیع یسمع النیل یافتن نال ینالو نیلن الاخیر اعلالات جملہ سیغش بقیاس آنچے بیان کردہ می توا کرد و ہم چنی از دیگر ابواب ثلاثی مجرد تصاریف و سیغ می باید برآورد اجوف واوی السمیع یسمع باب سمیع یسمع سے اجوف واوی کی گردان ہے اور مصدر ہے الخوف ترسیدن ڈرنا اس کے بعد مصنف نے صرف صغیر اور صرف کبیر دونوں گردان ذکر کیے ہیں اس کے بعد تعلیل ذکر فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں در خفنا تاخیر بسبب کسر عین فا کلمرہ بعد حذف عین کسر دادن باقی سیغرا اعلال بقواعد کے نوشتہ فرماتے ہیں کہ خفنا سے آخری کے تمام سیغوں میں عین کلمہ یعنی واو تو خفنا سے آخری جتنے بھی سیغے ہیں ان میں عین کلمے کے مکسور ہونے کی وجہ سے فا کلمہ یعنی خا کو کسرہ دیا عین کلمے کو حذف کرنے کے بعد اور کسرہ اس لیے دیا ہے تاکہ ماضی کے مکسور عین ہونے پر دلالت کرے باقی سیغوں کی تعلیل ان قواعد کے مطابق نکال لینی چاہیے جن کو ہم لکھ چکے ہیں مصنف کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ خفنا سے لے کر آخر تک کے تمام سیغے جو اصل میں خویفنا خویفتہ خویفتما اس طرح تھے تو ان کے اندر قالا اور با والا قاعدہ جاری ہوا ہے چنانچہ قالا اور با والا قاعدہ کے مطابق واو کو الف سے بدل لیا اور التقاء ساکنین کی وجہ سے یہ الف حذف ہوا مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خا کو کسرہ دیا گیا ہے تاکہ ماضی کی مکسور العین ہونے پر دلالت کرے باقی سیغوں کی تعلیلات ان قواعد کے مطابق نکال لینی چاہیے جن کو ہم لکھ چکے ہیں اور قالا کے گردان میں ان کا اجرا ہو چکا ہے
مضارع کے یخافو یخافانی تاخیر است علال مثل یقالو یقالانی تاخیر شدہ، اور اس کے مضارع جو یخافو یخافانی ہے اس میں یقالو یقالانی کی طرح تعلیل ہوئی ہے، یعنی مضارع خواہ مضارع معروف ہو یا مضارع مجہول ہو اس میں اسی طرح تعلیل ہوگی جیسے یقال یقالانی کے اندر تعلیل ہوئی تھی۔ مصنف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یخافو جو مضارع معروف ہے اس میں یہ اصل میں یخوفو تھا، اس کے اندر قاعدہ نمبر 8 کی روح سے واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ اسی طرح یخافو جو مجہول ہے یہ اصل میں یخوفو تھا اور اس کی تعلیل بھی یخافو کی طرح ہے، تو یقالو یقالانے سے مصنف نے اسی تعلیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امر حاضر معروف خف خافا خافو خافی خفنا، مصنف فرماتے ہیں کہ خف را از تخافو ساختن، خف کو تخافو سے بنایا گیا ہے، بعد حذف تا چو متحرک ماندہ آخر وقت کردن الف بالتقاء ساکنین بیفتاد۔ فرماتے ہیں کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد جب فا کلمہ متحرک رہا تو اب حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہے، تو آخر میں وقف کیا تو لام کلمہ ساکن ہوا، اور الف التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہوا تو بن جائے گا تخافو سے خف۔ فرماتے ہیں کہ وخافا را از تخافانی ساختن، خافا کو تخافانی سے بنایا گیا ہے، کیسے؟ بعد حذف علامت مضارع نون اعرابی را بیفکن، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد وقف کی وجہ سے نون اعرابی کو گرا دیا۔ صیغہ تثنیہ امر حاضر و جمع مذکر آ با صیغہ تثنیہ مذکر غائب ماضی و جمع آ متحد شدہ۔ فرماتے ہیں کہ امر حاضر کا صیغہ تثنیہ اور صیغہ جمع مذکر فعل ماضی کے صیغہ تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب کے ساتھ ایک ہوا ہے۔ مصنف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ خافہ یخافو سے امر حاضر کی تثنیہ اور جمع مذکر کے صیغے، اسی طرح فعل ماضی معروف کی تثنیہ اور جمع مذکر کے صیغے بظاہر ہم شکل اور ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اصل کے اعتبار سے ان میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امر حاضر سے تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں کا صیغہ یہ خافہ ہے، ماضی معروف سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بھی خافہ ہے، تو یہ بظاہر یہ صیغے تین صیغوں کے درمیان مشترک ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے فرق ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر یہ امر کا صیغہ ہو خواہ تثنیہ مذکر ہو یا تثنیہ مؤنث ہو تو اس وقت اس کی اصل اخوفا ہوگی، اور اگر ماضی کا صیغہ ہو تو اس کی اصل خویفہ ہوگی۔ اسی طرح امر حاضر کے جمع مذکر کا صیغہ یہ ہے خافو، اور ماضی معروف کے جمع مذکر کا صیغہ بھی خافو ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے فرق ہے۔ خافو اگر یہ جمع مذکر امر حاضر کا صیغہ ہو تو یہ اصل میں اخوفو تھا، اور اگر خافو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو تو اس کی اصل خویفو تھا، تو جو فرق ہوگا وہ اصل جب نکالیں گے تب سمجھ میں آئے گی۔ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ خافن تاخیر الف کے در خف افتادہ بود بیسوے نمائندہ اجتماع ساکنن باز آمدہ۔ فرماتے ہیں کہ خف میں جو الف اجتماع ساکنن کی وجہ سے گر گیا تھا وہ الف اجتماع ساکنن باقی نہ رہنے کی وجہ سے خافن میں واپس آ گیا ہے۔ سیغ نہیں ولم ولن ولام ابن بر زبان باید آؤد و علال آم باصول محررات تقریر باید کرد۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، اسی طرح نفی جہد بلم، اسی طرح نفی تاکید بلن اور لام امر کے صیغوں کو زبان پر لانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی گردان کر لینی چاہیے اور ان کی تعلیلات تحریر شدہ قواعد کے مطابق بیان کرنی چاہیے۔ مصنف کو فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بار بار جو گردان تھوڑی غور و فکر کے بعد سمجھ میں آ جائیں ان کو ہم ذکر نہیں کریں گے، یہ کام اب آپ کو کرنا ہے۔ تو یہاں مصنف نے بہت ساری گردان ذکر نہیں کی ہے، جیسے نفی جہاد بلن معروف مجہول، نفی تاکید بلن معروف مجہول،
اور اسی طرح لامی امر، اسی طرح امر غائب معروف، امر غائب معروف بانون ثقیلہ، امر مجہول بانون ثقیلہ، اور نہیں معروف، نہیں مجہول وغیرہ، یہ قاعدہ نے ذکر نہیں کیے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی تعلیلات معمولی غور و فکر سے واضح ہیں۔ فائدہ: سیاگ امر اجوفرا از سیاگ محموز عین کی طرح بقاعدہ سل حمزہ حذف شدہ بہمی وضع امتیاز باید کرد کہ در اجوف غیر واحد مذکر و جمع مؤنث بہما سیگہ عین باقی میماند چون قولا قولو قولی و بیعا بیعو بیعی و خافا خافو خافی۔ فرماتے ہیں کہ اجوف کے امر کے سیغوں کا اس محموز العین کے سیغوں سے جن میں سل یعنی یسل والا قاعدہ کے مطابق حمزہ حذف ہوا ہو، اس طریقے سے امتیاز کرنا چاہیے کہ اجوف کے امر میں واحد مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر کے علاوہ باقی تمام سیغوں میں عین کلمہ باقی رہتا ہے، جیسے قولو، جیسے قولا قولو قولی، بیعا بیعو بیعی، خافا خافو خافی۔ ودنون ثقیلہ و خفیفہ ہم عین بازائد چون قولن بیعن خافن، ودر محموز عین در جميع سیغ عین محذوف ماند چون زیرا زیرو زیری و زیرن و سلا سلو سلی و سلن۔ اور اجوف کے نون ثقیلہ و خفیفہ کے واحد مذکر حاضر میں بھی عین کلمہ واپس آ جاتا ہے، جیسے قولن، بیعن، خافن۔ اور محموز العین کی تمام سیغوں میں عین کلمہ یعنی حمزہ محذوف رہتا ہے، جیسے زیرا زیرو زیری اور زیرن، اسی طرح سلا سلو سلی و سلن۔ یہ ایک فائدہ مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اس فائدے سے مصنف کا مقصود اجوف اور محموز العین کے امر کے درمیان فرق بیان کرنا ہے، کیونکہ محموز العین کے امر میں یسل والا قاعدہ جاری کرنے کے بعد اجوف اور محموز العین دونوں کے بعض سیغے بظاہر ہم شکل ہو جاتے ہیں، اور بظاہر یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ محموز ہے اجوف ہے۔ مثلا نے اس کو مثال سمجھایا، جیسے زر، یہ محموز کا امر ہے، یہ اصل میں ازئر تھا، لیکن بظاہر بیع کی طرح ہے جو کہ اجوف ہے۔ اسی طرح لم، یہ بھی محموز کا امر ہے، یہ اصل میں الام تھا، لیکن یہ بھی بظاہر قل کی طرح ہے، اور اب جانتے ہیں قل اجوف کا صیغہ ہے۔ تو مصنف نے ایک فرق تو یہ بیان فرمایا ہے کہ اجوف کے امر میں واحد مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر کے علاوہ باقی تمام صیغوں میں عین کلمہ موجود ہوتا ہے، حذف نہیں ہوتا ہے۔ صرف واحد مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر کے صیغوں میں عین کلمہ حذف ہوتا ہے، جبکہ محموز العین کے امر کے تمام صیغوں میں یسل والا قاعدہ جاری کرتے وقت عین کلمہ حذف ہو جاتا ہے۔ اجوف کی مثال دی مصنف نے، سے قولا قولو قولی، یہ اجوف وائی کا امر ہے اور یہ باب نصر عنصر سے ہے۔ ان تمام صیغوں میں عین کلمہ یعنی واو موجود ہے، صرف قل یعنی واحد مذکر حاضر اور قلنا یہ جو صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے، اس میں عین کلمہ حذف ہوا ہے۔ اس نے مصنف مثال دی ہے بیعا بیعو بی، یہ اجوف یائی کا امر ہے اور یہ باب ضرب عنصر سے ہے، اور آپ غور کریں گے تو ان تمام صیغوں میں عین کلمہ یعنی یا موجود ہے، صرف بیع اور بیعنا میں عین کلمہ حذف ہوا ہے۔ تیسری مثال مصنف نے دی ہے خافا خافو خافی، یہ اجوف واوی کا امر ہے باب سمیع اسماء سے، اور ان تمام صیغوں میں عین کلمہ یعنی واو موجود ہے، صرف خف اور خفنا میں عین کلمہ حذف ہوا ہے۔ محموز کی مثال ہے زر زیرا زیرو زیری زرنا، یہ باب ضرب عنصر سے محموز العین کا امر ہے، اور یہ اصل میں ازئر تھا، یعنی ازئر ازارا ازئرا ازئرو، اور اس کے اندر یسل والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ یسل والا قاعدہ سے حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کیا ہے، اور حمزہ وصلی بھی کی ضرورت بھی چونکہ باقی نہیں رہی، اس وجہ سے اس کو بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ تو اب غور کریں گے تو ان تمام صیغوں میں عین کلمہ یعنی حمزہ یہ محذوف ہے۔ اسی طرح سل سلا سلو سلی سلنا، یہ باب فتح تو سے محموز العین کا امر ہے، اور یہ اصل میں اسأل اسألا اسألو تھے، اس میں بھی یسل القاعدہ کے مطابق تعلیل کیا گیا ہے، اور یہاں بھی عین کلمہ محذوف ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اجوف کے امر کے ساتھ جب نون ثقیلہ نون خفیفہ لاحق ہو جائے تو واحد مذکر حاضر کے صیغہ میں جو عین کلمہ حذف ہوا تھا وہ بھی لوٹے گا،
وہ بھی لوٹ کر آتا ہے، جبکہ محفوظ العین کے امر میں نون تاکید لگنے کے بعد بھی حمزہ محذوف ہے، واپس نہیں آتا ہے۔ اجواب کی مثال ہے جیسے قل سے قولن، یہاں آپ غور کریں گے تو واو لوٹ کر آیا ہے۔ اسی طرح بع سے بیعن، یہاں یا لوٹ کر واپس آ گئی ہے۔ اسی طرح خف سے خافن، یہاں بھی آپ غور کریں گے تو الف جو محذوف تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ اور محفوظ العین کی مثال مصنف نے دی ہے زر سے زرن، سل سے سلن، لم سے لمن، ان تمام کے اندر جو عین کلمہ یعنی حمزہ محذوف ہوا تھا وہ نون تاکید لگنے کے باوجود واپس نہیں آیا ہے۔ تو یہ دو فرق تھے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیجیے۔ اجوف یائی اسمی اسمعو، باب سمی اسمعو سے اجوف یائی کی گردان، مصدر ہے النیلو، یافتن، پانا، حاصل کرنا، نالا یا نالو نیلن، صرف سے گرفت کر لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ اعلالات جملہ سیگش بقیاسی آچے بیان کردہ می تما کرد و ہم چونی از دیگر ابواب ثلاثی مجرد تصاریف و سیگ می باید براود۔ اس کے تمام سیغے تعلیلات ان تعلیلات پر قیاس کر کے کی جا سکتی ہے جن کو ہم ماقبل میں بیان کر چکے ہیں، اور اسی طرح ثلاثی مجرد کے دوسرے ابواب سے گردانے اور سیغے نکال لینی چاہیے۔ اجوف واوی اسباب افتعال، الاقتیاد کشیدن، اقتاد یقتاد اقتیادا فهو مقتاد، واقتید یقتاد اقتیادا فهو مقتاد، الامر منه اقتد والنهی عنه لا تقتد، الظرف منه مقتاد۔ اس میں فاعل مفعول بیک صورت شدہ، لیکن اس میں فاعل دراصل مقتبض بود بکسر واو، و اس میں مفعول مقتبض بفتح واو، و ظرف کی ہم وزن مفعول میں باشد ہم بری صورت است۔ صیغہ تثنیہ و جمع مذکر امر حاضر اقتاد اقتادو با تثنیہ و جمع مذکر غائب ماضی متحد است، مگر اصل ماضی بفتح واو است و اصل امر کے از مضارع ساختہ شدہ بکسر واو است، برآوردن اعلال دیگر سیغ دشوار نیست۔ اجوف یائی اسباب افتعال، الاختیار برگزیدن، اختار یختار اختیارا الاخیر، مثل اقتاد یقتاد۔ اجوف واوی اسباب افتعال، کہہ رہے کہ باب افتعال سے اجوف واوی کی گردان ہے، مصدر ہے الاقتیاد کشیدن کھینچنا، اس کے بعد صرف صغیر ہے۔ اس کا مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں فاعل مفعول بیک صورت شدہ، اس میں فاعل اور اس مفعول دونوں ایک صورت میں ہیں، لیکن اس میں فاعل دراصل مقتبض بود بکسر واو و اس میں مفعول مقتبض بفتح واو، لیکن اس میں فاعل اصل میں مقتبض تھا واو کے کسرے کے ساتھ، اور اس میں مفعول اصل میں مقتبض تھا واو کے فتح کے ساتھ، و ظرف کے ہم وزن مفعول می باشد ہم بری صورت است، اور اس میں ظرف جو کہ مفعول کا ہم وزن ہوتا ہے وہ بھی اسی صورت پر ہے، یعنی یہ اصل میں مقتبض ہے۔ تو مصنف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اس باب میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول، اسی طرح اس میں ظرف، تینوں کے صیغے بظاہر ایک جیسے ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے تو ہر ایک مقتادون ہے۔ پھر ان میں امتیاز کیسے ہوگا؟ کہہ رہے کہ باہمی امتیاز سیاق و سباق سے ہوگا، البتہ اصل کے اعتبار سے فرق ہے۔ مقتادن جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے یہ اصل میں مقتبض تھا، اور مقتادن جو اس میں مفعول اور اس میں ضرب کی صورت میں مشترک ہے یہ اصل میں مقتبض تھا۔ سب میں قال اور با والا قاعدے کے روح سے واو الف سے بدل گیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ صیغہ تثنیہ و جمع مذکر امر حاضر اقتادا اقتادو با تثنیہ و جمع مذکر غائب ماضی متحد است، مگر اصل ماضی بفتح واو است و اصل امر کے از مضارع ساختہ شدہ بکسر واو است، برآوردن اعلال دیگر صیغ دشوار نیز۔ مصنف فرماتے ہیں کہ امر حاضر کے تثنیہ اور جمع مذکر کے صیغے، جیسے اقتادہ ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، اقتادو جمع مذکر کا صیغہ ہے، فعل ماضی کے تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب کے صیغوں کے ساتھ متحد ہے، مگر ماضی کی اصل واو کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی
یہ اصل میں اقتودا، اقتودو، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ اصل میں تھا۔ اور امر جو کہ مضارع سے بنا ہے اس کی اصل واو کی کسر کے ساتھ ہے، یعنی اقتویدا، اقتویدو، یہ باتیں ہیں پوری۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دوسرے صیغوں کی تعلیل نکال لینا مشکل نہیں ہے۔ آگے ہے اجوف یائی اسباب افتعال۔ باب افتعال سے اجوف یائی کی گردان، مصدر ہے الاختیار، اس کے معنی آتے ہیں برگزیدن، پسند کرنا۔ اس کے بعد صرف صغیر ہے، فرماتے ہیں کہ مثل اقتادا یقتادو، اس میں یہ اقتادا اقتادو کی طرح ہے۔ تو مثال کے طور پر اختارہ ہے، یہ اصل میں اختیارہ تھا، اس کے اندر قلب والا قاعدہ کی جاری ہوا ہے اور اس قاعدے کے روح سے یا الف سے بدل گئی تو اختارہ ہو گیا۔ اجوف واوی اسباب استفعال، الاستقامت، استوار شدن، استقام استقیم استقامتا فهو مستقیم، الامر منه استقیم والنهی منه لا تستقیم، الظرف منه مستقام، استقامہ دراصل استقوم بود، بقاعدہ ہشتم حرکت واو بما قبل لادا، واو را الف کردن، کردن، یستقیم دراصل یستقیم بود، بعد نقل حرکت واو بما قبل، واو بقاعدہ سوم یا شد، استقامتا دراصل علی ما هو المشهور استقواما بود، بعد اعمال قاعدہ بقالو الف بالتقاء ساکنین افتاد و تا در آخر برای عوض افزودند استقامتا شد، مستقیم دراصل مستقیم بود، مثل یستقیم در تعلیل کردن، در امر و نهی و دیگر صیغ مضارع مجزوم عین بالتقاء ساکنین افتاده و هکذا در یستقیمن و تستقیمن و آ محذوب بوقت لحوق نون ثقیل و خفیفه در امر و نهی باز آید، استقیمن ولا تستقیمن ولا تستقیمن گویند۔ اجوف یائی اسباب استفعال، الاستخارۃ، طلب خیر کردن، استخارہ یستخیر تاخیر، چون استقامہ یستقیم، کہنے کہ اجوف واوی اسباب استفعال، باب استفعال سے اجوف یائی کی گردان، مصدر ہے الاستقامت، اس کے معنی آتے ہیں استوار شدن، سیدھا ہونا، مضبوط ہونا۔ اس کے بعد صرف صغیر ہے اور اس کے بعد جن سے کے اندر تعلیل ہوئی ہے اس کو مصنف ذکر کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ استقامہ دراصل استقوم بود، بقاعدہ ہشتم حرکت واو بما قبل لادا واو را الف کردن، کہنے کہ استقامہ اصل میں استقوم تھا، قاعدہ نمبر 8 کی روح سے واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو الف بنا دیا۔ اسی طرح استقیم دراصل یستقیم بود، بعد نقل حرکت واو بما قبل، واو بقاعدہ سوم یا شد، یستقیم اصل میں یستقیم تھا، قاعدہ نمبر 8 کی روح سے واو کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل ہونے کے بعد واو قاعدہ نمبر 3 یعنی میادون قاعدے کے مطابق یا سے بدل گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ استقامتاً دراصل علامہ والمشہور استقواما بود، بعد اعمال قاعدہ قالو الف بالتقاء ساکنین افتاد و تا در آخر برائے عوض افزودن، کہنے کہ استقامتاً جو مصدر ہے مشہور قول کے مطابق استقواما تھا، یقالو قاعدہ کو استعمال کرنے کے بعد الف استعمال ساکن کی وجہ سے گر گیا اور الف محذوفہ کی عوض کے طور پر آخر میں تا بڑھا دی گئی تو استقامتاً ہو گیا۔ مستقیم دراصل مستقیم بود، مثل یستقیم درا تعلیل کردن، مستقیم اصل میں مستقیم تھا، یستقیم کی طرح اس میں تعلیل کی گئی ہے، یعنی واو کی حرکت ما قبل کو دے کر میادون قاعدے کے مطابق واو الف سے بدل لیا گیا ہے۔ در امر و نہی و دیگر صیغ مضارع مجزوم عین بالتقاء ساکنین افتادہ وہکذا در یستقیمنا و تستقیمنا و آ محذوب بوقت لحوق نون ثقیل و خفیفہ در امر و نہی باز آید، استقیمن ولا تستقیمن گوین۔ مصنف فرماتے ہیں کہ امر اور نہی اور مضارع مجزوم کے دوسرے صیغوں میں عین کلمہ یعنی واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے، اور اسی طرح
یستقمنا اور تستقمنا میں ہوا ہے، یعنی عین کلمہ التقاء ساکن وجہ سے حذف ہوا ہے، اور وہ محذوف یعنی عین کلمہ امر اور نہیں کے صیغوں میں نون ثقیل و خفیفہ لگنے کے وقت واپس آ جاتا ہے، تو اس وقت استقیمنا اور لا تستقیمنا کہتے ہیں۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اس میں ایک چیز محل غور ہے، اور وہ یہ کہ مصنف فرماتے ہیں کہ استقامت دراصل اعلیٰ ما هو المشہور، تو اس میں مصنف نے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ اس کے اصل کے متعلق اختلاف ہے، اور مشہور قول کے مطابق اس کی اصل استقوام تھا، اس میں یقال والا قاعدہ جاری ہوا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی اصل استقوامتن ہے۔ اجوف واوی اسباب افعال اقام یقیم اقامتا فهو مقیم واقیم یقام اقامتا فهو مقام، الامر منه اقیم والنهی عنه لا تقیم، الظرف منه مقام۔ فرماتے ہیں کہ اعلالات صیغ این باب بعینہ اعلالات استقامہ استقیمو ہست، اس باب کے صیغ کے تعلیلات بعینہ استقامہ استقیمو کی تعلیلات کی طرح ہیں۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ یہاں ایک چیز محل غور ہے، اور وہ یہ کہ مصنف نے اس کا مصدر ذکر نہیں کیا ہے، تو غالباً کاتب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ مصنف کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مصدر کو ذکر کرتے ہیں، تو یہاں ہونا ہی چاہیے تھے کہ اجوف واوی اسباب افعال الاقامت سیدھا کرنا،